آج میرے ساتھ موجود ہے اظہر کامل جو کہ آرجے ہیں، اداکار رہ چکے ہیں، اس کے علاوہ وہ سنگر بھی ہیں، مگر قسمت کا ایسا کھیل شروع ہوا کہ وہ آج ڈینٹنگ اور پینٹنگ کا کام کر رہے ہیں۔ اب وسیم عباس صاحب ہیں، ان کے صاحبزادے خوب کام کر رہے ہیں، جاوید شیخ صاحب ہیں، ان کے صاحبزادے کام کر رہے ہیں، ایکٹروں کی کچھ اولادیں ہی کام کر رہی ہیں جو پاور میں ہیں، تو یہ وہ کہ پھر شو بھی ہار گیا اور کام جیت گیا کہ ظاہر پیسے کی ضرورت تھی، گھر پالنا تھا تو پھر کام کرتے رہے۔ کتابیں نہیں لکھی یا لکھی تھیں اور وہ پبلش نہیں ہو سکی؟ بس کچھ پڑھی ہوئی ہیں تو میں نے کہا کیا پبلش کرا کے کرنی، کون پڑھتا ہے آج کل احمد فراز کو کوئی نہیں سنتا، فیض کو کوئی نہیں سنتا، تو مجھے کون سنے گا۔ آج کل سوشل میڈیا پہ آپ کے گانوں کی بہت دھوم ہے، آپ گاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو ہمیں بھی کچھ سنا دیں۔ جس طرح سوکے ہوئے پھول کتابوں میں ملے، اب کہ ہم بچھڑے تو شاید۔ السلام علیکم ناظرین، پی فار پاکستان کے ساتھ میں ہوں رمشا جمیل۔ آج تک صرف سنا تھا مگر آج دیکھ بھی لیا ہے۔ جب قسمت اور ہنر کا کھیل شروع ہوتا ہے تو قسمت اکثر جیت جاتی ہے۔ آج میرے ساتھ موجود ہے اظہر کامل جو کہ آرجے ہیں، اداکار رہ چکے ہیں، اس کے علاوہ وہ سنگر بھی ہیں، مگر قسمت کا ایسا کھیل شروع ہوا کہ وہ آج ڈینٹنگ اور پینٹنگ کا کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایسے لیجنڈز کے ساتھ کام کیا جن کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ ساری کہانی کیا ہے، یہ ان کا ڈاؤن فال تھا، انہوں نے اپنے شوق سے اس کو چھوڑا، ہم اظہر کامل سے ہی جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ جی شکر اللہ کا۔ سر آپ اتنے ویل ڈریسڈ ہیں اور آپ نے میں نے آپ کے اتنے ٹیلنٹس گنوا دیے، ایسا کیا ہوا تھا کہ آپ نے وہ چھوڑ کے یہ سب جوائن کیا ہے؟ بس یہ کہ کچھ مجھے اس میں حالات بہتر نہیں لگے، یا میرا خیال ہے کچھ میری بھی کوتاہیاں کہہ لیں کہ میں نے کوشش تو کی بڑی کہ آگے جاؤں، لیکن میں نہ جا سکا، اور پھر تھوڑا تھوڑا کرتا رہا اپنی فیلڈ، اس فیلڈ میں بھی آ گیا، ٹیکنیکل فیلڈ میں بھی آ گیا، اور ٹیکنیکل فیلڈ میں آ کے اپنا کام کرتا رہا۔ سو خوش ہوں اور وہ بھی کام کرتا رہتا ہوں۔ تو اپنے دور میں نے بڑے بڑے اچھے لوگوں کے ساتھ کام کیا، بشرا انصاری جی کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ لوگ ہمارے ساتھ اس ٹائم جایا کرتے تھے ٹی وی پہ، اور ان کے شوہر تھے اقبال انصاری صاحب، وہ ڈرامہ کیا، کلیاں ڈرامہ چلا کرتا تھا، اس ٹائم ہم جاتے تھے، اور بے شمار ڈرامے اس ٹائم جو تھے، گیسٹ ہاؤس وغیرہ چل رہا تھا، اور راولپنڈی اسلام آباد سے کافی ڈرامے آتے تھے، تو ہمیں بھی شوق تھا، ہم بھی ٹی وی کی لائن میں کھڑے ہوتے تھے کہ ہمیں بھی کام مل جائے، چھوٹا چھوٹا کام مل جائے کرتے تھے۔ تو یہ لوگ لگے رہے، اسٹرگل تھی ان کی، اور ان کے ساتھ سورسز تھے، ان کے اچھے مراسم تھے ان لوگوں کے، اور انہیں پش کرنے والے تھے لوگ، تو ہم صرف اپنے بل بوتے پہ جایا کرتے تھے، مشکل سے کرایہ ہونا، پہنچنا ٹی وی پہ، اور گھر کے حالات بھی بس ایسے اتنے خاص نہیں تھے، تو ساتھ ساتھ پھر سوچا کہ یار اپنا کوئی کام بھی کریں اور شوبیز کو بھی جاری رکھیں، تو یہ وہ کہ پھر شوبیز ہار گیا اور کام جیت گیا کہ ظاہر پیسے کی ضرورت تھی، گھر پالنا تھا، تو پھر کام کرتے رہے، تو سو چل ابھی چل رہے ہیں۔ سر ہم نے تو ابھی دیکھتے بھی ہیں، سنا بھی ہے کہ شوبیز کے پاس ہر ایک لیٹسٹ سے لیٹسٹ گاڑیاں ہوتی ہیں، آپ یہ ایسی کہانی سنا رہی ہیں، کیا شوبیز میں اتنا مشکل ہے پیسہ کمانا؟ نہیں، آج کل تو ہے، آج کل ہے، گاڑیاں بھی ہیں، سب کچھ ہیں، کہ آج کل جو پرائیویٹ پروڈکشن ہے ڈراموں کی، اس میں اچھا پیسہ ملتا ہے آرٹسٹوں کو، لیکن جو ہمارے پرانے بیچارے بے شمار آرٹسٹ ہیں وہ آج بھی گھروں میں بیٹھے ہیں، اگر کیونکہ وہ ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے، نئی لڑکی نئے لڑکے وہی لوگ لے کے جا رہے ہیں، انہیں کو لے کے جا رہے ہیں، ہم جو بھی ٹی وی چینل ایکسپریس ہے، جتنے بھی لے لیں، جیو ہے، سب مطلب یہ نہیں کرتے کہ وہ جو پرانے لوگ ہیں انہیں گھروں سے نکال کے لائیں، جو پرانے آرٹسٹ ہیں، جو ہمارے بڑے اچھے لیجنڈ لوگ تھے، جو بیچارے مفلسی میں گھر بیٹھے، اب جو ایسے ہیں کہ جو نہیں زور والا کام نہیں کر سکتے، کوئی کام نہیں، ان کا یہی تھا، چھوٹی چھوٹی دو چار لائنیں ہوتی ہیں، انہیں استعمال کریں۔ ایک آدھ ہمیں نظر آتا ہے کوئی پرانا فلم سٹار منور سعید صاحب نظر آ گئے، وسیم عباس صاحب ہیں، ان کے صاحبزادے خوب کام کر رہے ہیں، جاوید شیخ صاحب ہیں، ان کے صاحبزادے کام کر رہے ہیں، ایکٹروں کی کچھ اولادیں ہی کام کر رہی ہیں جو پاور میں ہیں، تو کچھ ایسے لوگ تھے جو کام کرتے تھے، ان کے لیے مشکل ہو گیا، انہیں نہیں ملتا۔ ہم تو کہتے چلے ہم گزر اوقات کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، اور بھی بے شمار ہیں، کچھ ایسے ہوں گے جو بیچارے پتہ نہیں کس حالت میں ہوں گے، کوئی پوچھنے والے نہ، کوئی چینل انہیں پوچھنے جاتا نہ کچھ، بلکہ آپ جیسے سوشل میڈیا کے چینل پھر پہنچ جاتے ہیں، ان کی کوئی خبر ایشو کر دیتے ہیں، ورنہ تو یہاں تو بڑا مشکل ہو گیا، بڑا چینل تو کوئی بھی نہیں پوچھتا آ کے آپ کو۔ تو میں تو یہ کہوں گا آپ کے توسط سے، آپ کے چینل سے، کہ ان لوگوں کو لائیں سامنے، جو بزرگ لوگ ہیں، فیمیل میں ہیں، میل میں ہیں، جو کام کرتے تھے، بڑے بڑے نام ہیں، ان کو تھوڑا تھوڑا کام دیں، زندہ جب تک ہیں وہ، جب تک تو انہیں زندہ رکھیں نا۔ آپ نے جن لوگوں کے ساتھ کام کیا، کبھی ایسا ہوا کہ وہ یہاں آئے، انہوں نے کہا ہو کہ آپ کن کاموں میں لگ گئے ہیں، یا آپ ہمارے ساتھ دوبارہ آ کے ہمیں جوائن کریں؟
نہیں انہوں نے بلکہ مجھے تو یہی کہا کہ یار ٹھیک ہی کیا، آپ کا فیصلہ ہمیں بہتر لگا، ہمیں اس لیے بہتر لگا آپ کا فیصلہ کہ آپ چلیں اپنے آپ کو ایسے زندہ تو رکھا، یار ہمارے پاس تو کوئی ہنر بھی کوئی ایسے کام نہیں ہے کہ ہم جا کے اپنی کوئی روزی روٹی کما سکیں، چلیں آپ اپنا یہ کام کر لیتے ہیں، شام کے ٹائم آپ کو ٹائم ملتا ہے کسی چینل پہ اگر اچھی آپ کو آفر آتی ہے، اچھی پیمنٹ ہوتی ہے تو آپ اوکے کر لیتے ہیں، نہیں تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے نہیں چاہیے نا۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں تو ٹھیک ہوں، میرے دوست آتے ہیں میرے پاس، وہ کہتے ہیں وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جو کریں کریں۔ تو اگر آپ کو کبھی وہ آ کے کہیں کہ آپ دوبارہ سے جوائن کریں یا آپ کو اچھی کہیں سے آفر آئے تو آپ جوائن کریں گے؟ کر لوں گا، بالکل کر لوں گا، کیونکہ یہ تو میرے اندر ہے، یہ تو میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے، سائے کی طرح چلتا ہے، کیونکہ میرا یہ تو ایک ایسا شوق یا میرے اندر یہ کہہ لیں کہ یہ جمز ہے آرٹ کا یا میوزک کا یا لکھنے کا، تو وہ تو جب تک میں زندہ ہوں نہیں مرے گا، تو باقی ہے کہ کوئی ملتا ہے تو ضرور کریں گے۔ میں نے جیسا کہ بتایا کہ آپ شاعر ہیں اور آپ مجھے بتا رہے تھے کہ آپ نے اپنی بیٹی کے لیے کوئی نظم لکھی تھی، ہمارے دیکھنے والوں کو سنانا چاہیں گے آپ؟ میں نے اپنی بیٹی کے لیے لکھا تھا، چھوٹی تھی جب وہ، تو میں نے اس ٹائم لکھا تھا کہ جیسے ایک بدائی میں بچی جا رہی ہوتی تو میں نے لکھی تھی کہ اپنی عقیدت و محبت کا اہتمام کر رہا ہوں، آنکھوں کے اپنے موتی تیرے نام کر رہا ہوں، میرے باغ کے چمن کی ننھی سی تو کلی ہے، خدا کی تو ہے رحمت قسمت سے تو ملی ہے، میرے دل کا ہے سکون تو روشنی کا اجالا، بڑی حسرتوں سے اپنی تجھ کو ہے میں نے پالا، مالک نے تجھ کو اپنے ہاتھوں سے ہے بنایا، کتنا حسین تحفہ میری زندگی میں آیا، مالی کے علاوہ اوروں کا بھی تجھ پہ حق ہے، جدا ہو کے اس چمن سے بس آج تو چلی۔ آپ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں کہ آپ نے شاعری کی کتابیں نہیں لکھی یا لکھی تھیں اور وہ پبلش نہیں ہو سکی؟ بس وہ بھی پبلش نہیں کرائی، کسی میں کوئی کمی تھی، کسی میں کچھ انکمپلیٹ رہ گئیں، بے شمار لکھی، لکھ کے پھینکتے رہے، پھاڑتے رہے، وہ کبھی کہیں رکھ دی جمع کر کے، جی پتہ لگا گھر شفٹ کیا، یہاں سے چلا گیا، وہاں سے چلا گیا، یہ چلا، کسی کو ویسے ہی دے دیے گیت، کسی کو ویسے ہی دے دیے، اپنے نام سے لکھ لیے، تو بس کچھ پڑھی ہوئی ہیں، تو میں نے کہا کیا پبلش کرا آگے کرنی، کون پڑھتا ہے آج کل احمد فراز کو کوئی نہیں سنتا، فیض کو کوئی نہیں سنتا، تو مجھے کون سنے گا۔ سر ایک چھوٹا سا خواب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم نے فلاں بننا ہے، تو وہ اگر نہ ہم پورا ہو سکے تو ہم لوگ تو شاید مرنے پہ آ جاتے ہیں۔ آپ کا تو فن تھا، آپ سے چھین گیا، فن رزق کی طرح ہوتا ہے، تو آپ کو کبھی ہوتا ہے دکھ کہ میں کیا کرتا تھا اور آج میں کیا کر رہا ہوں؟ ہاں کبھی کبھی دوستوں سے ذکر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یار آپ اس کام کے لیے نہیں بنے تھے، جب ظاہر ہے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کام کے لیے آپ نہیں بنے تھے، آپ جو ہیں جس کام کے لیے پیدا ہوئے تھے اس کو آپ نے نہیں کیا نا، تو آپ نے ضائع کیا اپنے آپ کو۔ میں کہتا ہوں یار بس اب ہو گیا ضائع، تو چلو اب آپ آ جاتے ہیں، تھوڑی سی خوشی ہو جاتی ہے، میں اپنے اندر کی جو وہ ہے نا کیا کہتے ہیں کہ جو تکلیف ہے وہ بیان کر لیتا ہوں، آپ سے بتا دیتا ہوں چینل کو یار یہ ہوا، اور میری طرح تو کئی اور لوگ ہوں گے، بلکہ میں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ابھی جو نئے آنے والوں میں ایسے بے شمار روڈوں پہ کوئی بیچارے بچے گاڑیاں صاف کر رہے ہوتے ہیں، کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، سو کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ لوگ جاتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں، اللہ کرے کسی کی قسمت تو جاگے گی، نہیں تو لوگ دیکھتے تو چلو اس کو ہیلپ کر دیتے ہیں، پہچانتے ہیں، آ جاؤ یار اب ہمارے پاس آ جاؤ، پرائیویٹ چینل پہ آ جاؤ، یہاں بیٹھ جاؤ، یا وہ اس سائڈ پہ چلا جاتا ہے، کام مل ہی جاتا ہے کسی نہ کسی کو، تھوڑا بہت تو مل جاتا ہے، لیکن یہ آپ لوگوں کی وجہ سے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ آپ کے گانوں کی بہت دھوم ہے، آپ گاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو ہمیں بھی کچھ سنا دیں۔ اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے، اب کہ ہم بچھڑے تو شاید اب نہ میں وہ ہوں نہ تو ہے، نہ وہ ماضی ہے فرار، دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملے، اب کہ ہم بچھڑے تو شاید